بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الغسل من الجنابۃ، یہ باب غسل جنابت کے بیان میں ہے۔ آدمی جب غسل جنابت کرے تو پانی لے کر کے جسم میں اگر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو اسے پہلے دھو لے، اسے صاف کر لے۔ اس کے بعد پھر نماز کے لیے جیسے وضو کیا جاتا ہے اس طرح سے وضو کرے۔ پھر اس کے بعد پورے جسم پر وہ پانی ڈالے۔ جسم میں یا کپڑے پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو پہلے اسے دھو لے، کیونکہ اگر اسے دھوئے بغیر پانی ڈالے گا تو نجاست اور زیادہ پھیل جائے گی۔ اب اگر غسل کسی اونچی جگہ بیٹھ کر کے کر رہا ہے جہاں پانی رکتا نہیں ہے تو وضو کرنے کے وقت اپنے پاؤں بھی اسی وقت دھو لے، اور اگر پانی وہاں پہ جمع ہو رہا ہے تو اپنے پاؤں بعد میں دھوئے۔ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن خالتہ میمونہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کے لیے پانی رکھا، فاغتسل من الجنابۃ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت فرمایا۔ اب غسل جنابت حضور نے کس طرح سے فرمایا اس کی صفت بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین فرماتی ہیں فَأَكْفَى الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، یعنی حضور نے اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر برتن کو اڈیلا، پھر حضور نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دست اقدس کو برتن میں حضور نے ڈالا، فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، تو حضور نے شرمگاہ پر پانی بہایا، ثُمَّ دَلَكَ بِيَدِهِ الْحَائِطَ، پھر حضور نے دست اقدس دیوار سے یا زمین سے مل دیا، ثم مضمض واستنشق، پھر کلی فرمائی اور استنشاق فرمایا، وغسل وجهه وذراعيه، اور حضور نے پھر اپنے چہرے انور کو دھویا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، فافاض علی راسہ ثلاثا، اس کے بعد سر اقدس پر حضور نے 3 بار پانی بہایا، 3 بار پانی ڈالا، ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر جسم اطہر کے باقی حصے پر حضور نے پانی ڈالا، ثم تنحى، پھر اس جگہ سے حضور دوسری جگہ منتقل ہو گئے، فغسل رجليه، اور پھر حضور نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ام المؤمنین ام سلمہ، جابر ابن عبداللہ، ابو سعید خدری، جبیر ابن مطعم اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یغتسل من الجنابۃ، ام المؤمنین
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرمانے کا ارادہ فرماتے بدأ بغسل یدیہ قبل ان یدخلہما الاناء، تو حضور دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے انہیں دھوتے تھے، پھر شرمگاہ دھوتے، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، اور نماز کے وضو کی طرح سے وضو فرماتے، ثُمَّ يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ، پھر حضور سر اقدس پر ثُمَّ يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ، پھر حضور اپنی زلفوں میں پانی ڈالتے، پھر سر اقدس پر 3 بار پانی بہاتے تھے۔ تو 2 حدیثیں غسل کے تعلق سے آئی ہیں، ایک حضرت میمونہ سے مروی ہے اور دوسری حضرت عائشہ سے۔ حضرت میمونہ والی جو حدیث ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نے قدمین شریفین کو سب سے آخر میں دھویا، اور حضرت عائشہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس میں ہے یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وضو فرمانے کے ساتھ ہی حضور نے دونوں پاؤں بھی دھوئے۔ تو بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، مگر در حقیقت کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ تعارض و تناقض کے لیے 8 وحدتیں درکار۔ کیا درکار ہیں؟ 8 وحدتیں، جن میں ایک وحدت زمانہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ وحدت زمانہ۔ در تناقض 8 وحدت شرط داں، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافہ جزء کل، قوت و فعلست در آخر زمان۔ تو 8 وحدتوں میں سے ایک وحدت زمانہ بھی ہے، یعنی زمانہ ایک ہونا چاہیے، اور یہاں پر زمانہ ایک نہیں ہے بلکہ یہ تعدد قصہ۔ کیا ہے یہ؟ تعدد قصہ، یعنی ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں دونوں پاؤں دھوئے، اور ایک بار ایسا ہوا کہ حضور نے مکمل وضو فرمایا، تو یہ ہے تعدد قصہ۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پتھر پر یا کوئی تختی ہو، کوئی لکڑی ہو، اس پر بیٹھ کر کے جب حضور نے غسل فرمایا کہ پانی وہاں پر بہہ جاتا تھا، جمع نہیں ہوتا تھا، تو حضور نے کامل وضو فرمایا، اور جب بغیر کوئی تختی رکھے ہوئے یا کوئی پتھر وغیرہ یعنی بیٹھنے کی جگہ جب وہاں پر نہیں ہوتی اور پانی وہاں پر اکٹھا ہوتا، تو اس وقت حضور نے اپنے پاؤں آخر میں دھوئے، یعنی اس جگہ سے منتقل ہونے کے بعد دوسری جگہ پاؤں دھوئے۔ اس لیے دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یتوضأ وضوءہ للصلاۃ کا مطلب ہو یتوضأ بعض وضوئہ للصلاۃ، یتوضأ بعض وضوئہ للصلاۃ۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، اسی کو اہل علم نے اختیار کیا ہے غسل جنابت کے تعلق سے،
کہ نماز کے وضو کی طرح سے وضو کرے، پھر سر پر 3 بار پانی ڈالے، پھر باقی جسم پر پانی ڈالے، پھر اپنے پاؤں دھوئے۔ اور اہل علم کے نزدیک عمل اسی پر ہے۔ اہل علم نے کہا ان انغمس الجنوب فی الماء، اگر جنبی پانی میں ڈبکی لگا لے اور وضو نہ کرے اجزا، تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ قول ہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، کیا غسل کے وقت عورت اپنے بال کھول دے گی؟ اس تعلق سے اس حدیث شریف سے جو اس باب کے تحت امام ترمذی نے تخریج کی ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر پانی بال کی جڑوں تک پہنچ جائے تو بال کھولنا واجب نہیں، لیکن اگر مرد نے چوٹی باندھی ہے تو مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں مرد اسے کھول دے گا، اس لیے کہ عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چوٹی باندھے رہتی ہیں، تو اب بار بار انہیں کھولنا پھر چوٹی باندھنا، اس میں ان کے لیے حرج مشقت ہے۔ اس لیے یہ دیکھا جائے گا کہ پانی اگر بال کی جڑ تک پہنچ جائے تو وہ کافی، اور مردوں کے لیے اس طرح کا کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے مرد اگر چوٹی باندھتا ہو تو اپنی چوٹی کھول دے۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ایوب بن موسیٰ عن المقبوری عن عبداللہ بن رافع عن ام سلمہ۔ ایوب ابن موسیٰ سعید مقبوری سے روایت کرتے ہیں۔ مقبوری کون ہے؟ یہ سعید مقبوری، انہوں نے عبداللہ ابن رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ ام المومنین فرماتی قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی امرات اشد ظفر راسی، یا رسول اللہ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اپنے سر کی چوٹی باندھتی ہوں، تو کیا میں غسل جنابت کے لیے اسے کھول دوں؟ قال لا، ارشاد فرمایا نہیں، انما یکفیک ان تحثی علی راسک 3 حثیات من الماء، تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 بار پانی بہاؤ۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں لا اذا بلغ الماء اصول شعرک، دوسری کتابوں میں یہ حدیث ان الفاظ میں لا اذا بلغ الماء اصول شعرک، یعنی چوٹی کھولنا تمہارے اوپر واجب نہیں ہے جبکہ پانی تمہارے بال کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 بار پانی بہا لو، ثم تفیضی علی سائر جسدک الماء، پھر باقی جسم پر تم پانی بہاؤ، فتطہرین، تو پاک ہو جائے گی۔ ابا قال، یا یہ ارشاد فرمایا کہ فیضا انت قد تطہرت، یعنی ایسا تم نے کیا تو اس وقت تو پاک ہو جائے گی۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ عورت جب غسل جنابت کرے اور اپنا بال نہ کھولے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، بعد اس کے کہ پانی اس کے سر پر بہہ جائے،
پانی اپنے سر پر وہ بہائے، یعنی اس کے بال کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ باب ما جاء انا تحتا کل شعرۃ جنابہ، یہ باب اس بیان میں ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت، یعنی جنابت پورے جسم پر طاری ہوتی، جسم کے ایک ایک رونگٹے پر، بلکہ اس رومے کے نیچے جو جلد ہے سب پر جنابت طاری ہو جاتی۔ اس لیے پورے جسم پر پانی بہانا فرض، جہاں تک پانی پہنچانا ممکن۔ اسی لیے ہمارے نزدیک غسل جنابت میں کلی کرنا بھی فرض ہے اور ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے، اس لیے کہ ہر بال کے نیچے جب جنابت طاری ہوتی ہے تو ناک کے اندر بھی بال ہوتے ہیں، اس کے نیچے بھی جنابت طاری ہوگی، لہذا ناک کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے اور کلی کرنا بھی ضروری۔ حدثنا نصر بن علی حدثنا الحارث بن وجیح حدثنا مالک بن دینار عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحت کل شعرۃ جنابہ۔ مالک ابن دینار محمد ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت، فاغسلوا الشعر، اس لیے ہر بال کو تم لوگ دھو، وانقوا البشرہ، اور ہر بال کے نیچے جو جلد ہے اس جلد کو بھی تم لوگ اچھی طرح سے دھو۔ اس باب میں حضرت علی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حارث ابن وجیح کی حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیثہ، اسے ہم صرف انہیں کی حدیث سے جانتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ہم صرف انہیں کی حدیث سے جانتے ہیں؟ یعنی ان کے شیخ کون ہیں؟ دیکھیے کون ہیں ان کے شیخ حارث ابن وجیح کے، دیکھیے کتاب میں مالک بن دینار۔ تو امام ترمذی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مالک ابن دینار سے اس حدیث کی روایت صرف حارث ابن وجیح نے کی ہے ہمارے علم کے مطابق، باقی ہم کسی اور کو نہیں جانتے جس نے مالک ابن دینار سے اس حدیث شریف کی روایت کی۔ سمجھ گئے؟ اور حارث ابن وجیح یہ کیسے شیخ ہیں؟ فرمایا وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَلِكَ، یعنی شیخ لیس بذاک المقام الذی یوثق فیہ۔ لیس بذالک کا مطلب کیا ہے؟ شیخ لیس بذاک المقام الذی یوثق فیہ، یعنی یہ ایسے شیخ ہیں جو اس مقام پر فائز نہیں ہیں جس مقام میں توثیق کی جاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخن یہ الفاظ تعدیل میں سے کسی کو کہا جائے کہ یہ شیخ ہیں تو یہ کس میں سے ہیں؟ الفاظ تعدیل سے۔
اور لیسا بذالک یہ الفاظ تجریح میں سے، تو ایک لفظ امام ترمذی نے تعدیل کا ذکر کیا اور دوسرا لفظ تجریح کا ذکر کیا، تو یہ دونوں باتیں ایک شخص میں کیسے جمع ہوں گی؟ اس کا جواب کچھ لوگوں نے یہ دیا کہ کسی کے بارے میں اگر صرف شیخن کہا جائے تو اس وقت یہ الفاظ تعدیل میں سے، لیکن اگر شیخ کہنے کے ساتھ لیسا بذاک کہہ دیا یا لیسا بذالک کہہ دیا تو اس وقت یہ الفاظ تعدیل سے نہیں ہے بلکہ کس میں سے ہیں؟ الفاظ تجریح سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ چشمے سے بہت ہی غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، چشمے کے اندر وہ اپنا کام کر رہے ہیں پورے طور سے، یعنی جو انہیں مراقبہ کرنا ہے سر جھکا کر کے، جو انہیں نظام کائنات میں غور و فکر کرنا ہے، تو اپنا آنکھ بند کر کے چشمے کے اندر کام کر رہے ہیں اپنا، یہ سوچ کر کے کہ دیکھنے والے کی نظر تو چشمے پر ہے، آنکھ پر تو ہے نہیں۔ تو لفظ شیخ الفاظ تعدیل میں سے اس وقت ہیں جبکہ صرف یہی لفظ کہا جائے، اور اگر اس لفظ کے ساتھ لیسا بذاک لگا دیا یا لیسا بذالک لگا دیا تو اب یہ الفاظ تعدیل میں سے نہیں، اب یہ الفاظ تجریح میں سے۔ اور بعض لوگوں نے یہ جواب دیا کہ کسی شخص کی جو توثیق ہوتی ہے اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کی عدالت بھی دیکھی جاتی ہیں اور اس کا ضبط بھی دیکھا جاتا ہے، عدالت بھی دیکھی جاتی ہے اور ضبط بھی دیکھا جاتا ہے۔ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے کام کا ارتکاب نہ کرے جو خوارم مروت سے ہو۔ کس میں سے ہو؟ خوارم مروت سے ہو، یعنی جو انسانیت اور شرافت کے خلاف بات ہے ان میں کسی ایسے امر کا وہ ارتکاب نہ کرتا ہو، تو یہ عدالت کے لحاظ سے اسے کہا جائے گا کہ یہ ثقہ۔ اب انسانیت اور شرافت کے خلاف تو بہت ساری چیزیں ہیں، آدمی جھوٹ بولے یہ انسانیت کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے، یا حدیث گڑھے یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے، بہت ساری چیزیں اس کے خلاف۔ اور جیسے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ شرافت کے خلاف۔ بلکہ آپ کسی کو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوئے آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہوں تو یہ بولتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کی بات مانی جائے گی، کھڑا ہو کر کے پیشاب کرتا ہے۔ بولتے ہیں کہ نہیں اس طرح سے کہ وہ کھڑا ہو کر کے پیشاب کرتا ہے، اس کی بات ہم نہیں مانیں گے، تو یہ سب انسانیت کے خلاف، شرافت کے خلاف ہے۔ بلا کسی عذر کے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ شرافت کے خلاف بات۔ ہاں کوئی عذر درکار ہے کہ بیٹھ نہیں سکتا ہے تو اس کی ایک الگ بات۔ تو کچھ اسباب تان متعلق ہیں عدالت سے اور کچھ اسباب تان متعلق ہیں کس سے؟ ضبط سے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عدالت کے لحاظ سے کسی کی توثیق کی جائے
مگر ضبط کے لحاظ سے اس کی توثیق نہ کی جائے۔ تو حارث ابن وجیح کو جو شیخ کہا، یعنی یہ کلمہ تعدیل جو استعمال کیا، یہ عدالت کے لحاظ سے، کس کے لحاظ سے ہے؟ عدالت کے لحاظ سے۔ لیکن ایک شخص عادل ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ضبط بھی اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ کتنے ایسے نیک لوگ ہیں، اسی جماعت میں کتنے ایسے صوفیاء کرام ہوں گے کہ بہت نیک ہیں، لیکن حافظہ ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ کچھ ہیں کہ نہیں صوفیاء کرام ایسے اس میں کہ نیک ہیں مگر حافظہ ساتھ نہیں دیتا، بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک جہت سے تو تعدیل ہوگی، مگر دوسری جہت سے تجریح ہوگی ان کی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عدالت کے لحاظ سے ان کی تعدیل کرتے ہوئے شیخ کہہ دیا، لیکن ضبط کے لحاظ سے توثیق نہیں کی، اس لیے اس کے لحاظ سے لیسا بذالک کہہ دیا۔ وقد روا عنہ غیر واحد من الائمہ، ان سے بہت ائمہ نے روایت کی ہے۔ وقد تفرد بہذا الحدیث، اور امام مالک سے روایت کرنے میں اس حدیث میں وہ متفرد ہیں۔ ویقال الحارث بن وجیح ویقال ابن وجبہ، انہیں حارث ابن وجیح بھی کہا جاتا ہے اور حارث ابن وجبہ بھی کہا جاتا ہے، دونوں انہی کو کہا جاتا ہے۔ حارث ابن وجیح بھی کہا جاتا ہے اور حارث ابن وجبہ بھی کہا جاتا ہے۔ باب الوضوء بعد الغسل، یہ باب ہے غسل کرنے کے بعد وضو کے بیان میں۔ غسل میں چونکہ وضو بھی ہو جاتا ہے، اس لیے غسل کرنے کے بعد الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدثنا اسماعیل بن موسیٰ حدثنا شریک عن ابی اسحاق عن الاسود عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضأ بعد الغسل، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمانے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہی قول ہے بہت سے صحابہ کرام اور تابعین کا کہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ باب ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغسل، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جب دونوں موضع ختنہ مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے ہدایہ میں اور بھی کتابوں میں آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے کہ محض التقاء کافی نہیں ہے، بلکہ تواریِ حشفہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں بلکہ اسی حدیث شریف میں جو اس حدیث کے تحت اس باب کے تحت آ رہی ہے، اس میں جاوزہ کا لفظ مذکور ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ محض التقاء وجوب غسل کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تواریِ حشفہ بھی ضروری ہے۔ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى حدثنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ، عبد الرحمن بن القاسم اپنے والد یعنی حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں، یعنی قاسم ابن محمد ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ام المؤمنین سے روایت کرتے ہیں، وہ ام المؤمنین سے روایت کرتے ہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں اذا جاوز الختان الختان، جب موضع ختنہ سے تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، فاغتسلنا، تو ہم نے غسل کیا۔
اس تعلق سے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ام المومنین نے اس طرح کی جو احادیث کریمہ روایت کی ہیں اس سے مقصود احکام اسلامیہ کی تشریح ہے۔ کیا مقصود ہے؟ تشریح احکام مقصود ہے، کیونکہ ام المومنین اگر اس طرح کی حدیثیں روایت نہ کرتی اور امت ان مسائل میں مبتلا ہوتی تو حکم شرع مبہم رہتا کہ امت کو کیا کرنا چاہیے، سمجھ گئے؟ اس لیے ام المومنین نے اس طرح کی حدیثیں روایت کی ہیں کہ امت کے سامنے یہ مسائل پیش آئیں تو امت کے سامنے ان کا حل موجود رہے کہ امت کو اس صورت میں کیا کرنا۔ باقی اب کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے تعلق سے کسی کے سامنے بیان کرے یا بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کسی کے سامنے کچھ بیان کرے، یعنی افشاء سر کسی کے لیے جائز نہیں، سمجھ گئے؟ وفی الباب، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت۔ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن سفیان عن علی بن زید عن سعید بن المسیب عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شرمگاہ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے آگے بڑھ جائے وجب الغسل تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہوا ہو یا انزال نہ ہوا ہو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ قال وقد روی هذا الحدیث عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ، یہ حدیث ام المومنین سے مرفوعاً یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد طرق سے مروی ہے کہ اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، جب موضع ختنہ سے آگے بڑھ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہی قول ہے اکثر اہل علم کا صحابہ کرام میں، جن میں حضرات خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فقہائے تابعین اور تابعین کے بعد بھی فقہا کا یہی مذہب ہے۔ مثلا امام سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا یہی مذہب ہے کہ جب دونوں موضع ختنہ باہم مل جائیں وجب الغسل تو اس وقت غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔